السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ محترم طلباء اعزام، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی علم سیکھنے اور سکھانے کا موقع فراہم کیا، اور ہم اسی طرح جامعہ اور منتظمین جامعہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مصیبت کے زمانے میں بھی ہم سب کو علم سیکھنے اور سکھانے میں مشغول رکھا۔ اللہ جامعہ اور منتظمین جامعہ کو نظر بد سے بچائے۔ اسی طرح ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جلد از جلد حالات کو سازگار اور پرامن بنا دے، تاکہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو جائیں اور اپنے علمی سفر کو طے کرنے لگ جائیں۔ بہرحال آپ حضرات جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام قصص النبیین ہے۔ آپ کے سامنے جو کتاب ہے وہ قصص النبیین جلد اول ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے کتاب کے شروع کرنے سے پہلے چند باتیں بطور مقدمہ کے بیان کرنے جا رہا ہوں، جس کو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے تاکہ آگے کتاب پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ عزیز طلباء کرام، چونکہ آپ حضرات ابھی عربی اول میں ہیں اور اس کتاب کو پہلی مرتبہ ہی پڑھ رہے ہیں، لہذا ہمیں اس کتاب کے متعلق اور اس کتاب کے مؤلف کے متعلق بھی مختصر معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ لہذا سب سے پہلے ہم اس کتاب کے مؤلف کے متعلق مختصر بیان کریں گے۔ آپ جان لیں کہ یہ کتاب قصص النبیین فن عربی میں ہے، اور اس کتاب کے مؤلف مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ہیں۔ آپ کی پیدائش 6 محرم الحرام سن 1332 ہجری بمطابق 5 دسمبر 1913 کو ہندوستان کے مشہور شہر رائے بریلی میں ہوئی، اور آپ کی وفات 31 دسمبر سن 1999 عیسوی میں ہوئی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین۔ حضرت نے یہ کتاب دراصل اپنے بھتیجے محمد الحسنی کے لیے لکھی تھی، اور یہ نعمت ہے کہ یہ کتاب دوسرے بچوں اور آپ لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ ان کی وجہ سے یہ کتاب آپ لوگوں کے ہاتھ لگ گئی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ بہت ہی مفید کتاب ہے۔ اس کتاب سے آپ لوگ عربی سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان و یقین کی دولت سے بھی مالا مال ہوں گے انشاءاللہ۔ محترم طلباء کرام، اب میں آپ حضرات کے سامنے اس عبارت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں
جو حضرت نے خود اپنی کتاب قصص النبیین کے مقدمے میں اپنے بھتیجے کو مخاطب کر کے تحریر فرمائی ہیں۔ آپ کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے حضرت کے مقدمے کا جو عربی میں ہے اردو میں ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت کی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ اپنے پیارے بھتیجے محمد الحسنی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پیارے بھتیجے، میں تمہیں اور تمہارے ہم عمر بچوں کو قصوں اور کہانیوں کا حریص دیکھتا ہوں۔ تم یہ قصے بڑے شوق سے سنتے اور بڑی رغبت اور توجہ سے پڑھتے ہو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے ہاتھ میں بلیوں، کتوں، شیروں، بھیڑیوں، بندروں اور ریچھوں کی کہانیاں دیکھتا ہوں۔ ہمارے یہاں انہی کا رواج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم یہ چیزیں مطبوعہ شکل میں دیکھتے ہو، اور تم نے عربی زبان سیکھنے کی ابتدا کی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی زبان ہے، اور اس کے پڑھنے میں تمہیں بلا کا شوق ہے۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ تمہیں تمہاری عمر کے لحاظ سے عربی قصے سوائے حیوانات، من گھڑت کہانیوں، افسانوں اور خرافات کے نہیں ملیں گے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ تمہاری خاطر اور تمہارے جیسے دوسرے مسلمان بچوں کے لیے نبیوں اور رسولوں کے قصے آسان اسلوب میں لکھوں جو تمہاری عمر اور ذوق کے موافق ہو۔ بس میں نے ایسا ہی کیا ہے، اور بچوں کے لیے نبیوں کے قصوں کی یہ پہلی کتاب ہے جو میں تمہیں ہدیۃً پیش کر رہا ہوں۔ میں نے اس میں بچوں کی نفسیات اور اسلوب کا خیال رکھا ہے، بس میں نے جملوں اور کلموں کے تکرار اور آسان الفاظ اور قصے کے پھیلاؤ کو پیش نظر رکھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کتاب عربی پڑھنے والے بچوں کے لیے پہلی کتاب ہوگی جسے وہ اپنے اسکولوں میں، مدرسوں میں پڑھیں گے۔ میں جلد ہی تمہیں نبیوں کے قصوں کا اور تحفہ بھی دوں گا جو عمدہ، دلچسپ، واضح، آسان، ہلکا پھلکا اور خوبصورت ہوگا، اور اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی۔ آگے حضرت اپنے بھتیجے کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے محمد، اللہ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ، چچا اور اسلام کی آنکھ ٹھنڈی کرے، اور تمہاری وجہ سے اس گھر اور مسلمانوں پر تمہارے آبا و اجداد کی برکتیں واپس لائے۔ علی الحسنی۔ تو آپ کے سامنے میں نے حضرت کے مقدمے کا اردو میں ترجمہ پیش کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں کتاب کو شروع کریں گے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا اصل سبق شروع ہوگا من کسر الاسنام سے۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور علم سیکھنے اور سکھانے میں مشغول فرمائے، اور اللہ پاک اس دنیا میں جو ابھی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس وبا اور بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔